بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آؤں یہ مہینہ کیسا رہے گا سیجیٹیریس کے لیے۔ سیجیٹیریس یہ مہینہ سٹارٹ ہوگا 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ میرا سال کا وی لاگ سنیں یا پچھلا جو وی لاگ میں نے کیا تھا تو وہ خاص طور پہ وینس کا یا مرکری کا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ اگلا پروگرام جو آپ کا آ رہا ہے اپریل کا مہینہ، تو اس کو غور سے سنیے گا۔ آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے اور بڑا اپنے آپ کو مشکلات کو اپنے سیٹل کر کے آپ چلیے گا تو یقین جانیے گا آپ کا معاملات سیدھے ہوتے جائیں گے۔ اور یہ آپ کے 5ویں گھر میں جو راہو ہے اور ساتھ مرکری ہے، ساتھ سن ہے، اور اس کا میڈیٹر مارس اس وقت 23 تاریخ کو سیٹرن کے نیچے آ جائے گا، تو آپ کے معاملات ایک دم تھوڑے سے کیا کہتے ہیں نا خراب ہونے شروع ہو جائیں گے، پرابلم والے آ جائیں گے، کیونکہ آپ کا 5واں گھر افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ 5ویں کا لارڈ آپ کے 4تھے گھر میں بیٹھا ہے مارس، تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ پہلے تو ہم پریکاشنز اپنے کہتے ہیں کھبے دیکھو، سجے دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو اور پھر سڑک کراس کرو۔ تو پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس بات پہ کیئرفل رہنا ہوگا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، میرے دماغ پہ چڑھی گئی۔ تو بیل آئیکن دبائیں گے تو اس کو اگر جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اگر کیا ہوا تو کسی سے کروا بھی دیجیے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 5ویں کا لارڈ آپ کا 4تھے گھر میں جانا اور وہاں پہ نیگیٹو بیٹھنا آپ کا کیا رزلٹ دے سکتا ہے۔ کوئی زندگی میں جو آپ کے اس مہینے میں جو آپ کے دنیاوی و معاشی بہتری ملنے کے چانسز ہیں اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو تعلیم کو بنیاد بنا کر دولت کماتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی سی ٹف ٹائم ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی۔ اور جو لوگوں کو پڑھا کر رہنمائی کر کے پبلک پروفیشن سے پیسے کماتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی ان کو پرابلم آ جائے گی، رکاوٹیں آ جائیں گی۔ اور اپنی کوئی پراپرٹی جو خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں وہ خرید نہیں پائیں گے، کوئی گھر بنانا چاہیں گے وہ نہیں بن پائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی۔ اور یہ اگر آپ ینگ ہے تو رکاوٹیں زیادہ آنے کے چانسز ہیں۔ اگر آپ سپورٹس مین ہیں تو آپ اپنی قابلیت محنت نہ صرف دولت کمانے کی کوشش کریں گے بلکہ یہاں پہ آپ کے اوپر رکاوٹیں آ جائیں گی، آپ پہ فالس ایلیگیشن لگ جائے گی، آپ کا ڈوپ ٹیسٹ نیگیٹو پازیٹیو آ جائے گا، اور کوئی بیوقوفی ایسی کریں گے جس سے آپ اپنے راستے میں روڑے اٹکا سکتے ہیں۔ دوست اور جاننے والے آپ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں، چاہنے والوں کو اور خصوصاً ملنے والوں کو اپنے گھریلو معاملات میں کسی قسم کا دخل کی اجازت ہرگز نہ دیجیے گا۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، آپ اپنے دوستوں، چاہنے والوں اور خصوصاً ملنے والوں کو اپنے گھر کے معاملات میں دخل نہ دینے دیجیے گا، ہرگز اجازت نہ دیجیے۔ ان کی مداخلت کی وجہ سے والدہ سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور ان کے تفرقہ کی وجہ سے آپ کو جائیداد کے اصول میں بھی پرابلم آ سکتی ہے۔ تو میں تو ہر پروگرام میں کہتا ہوں دوستوں کو گھر مت لائیے گا، یہ وہ دوست نہیں رہے، یہ دوست نہ رہا، وہ گانا سن لیے کریں۔ آج کل کا دوست جو ہے نا دوست نہیں ہے، وہ پرانے زمانے کی دوستی جو ہوتی تھی شعلے میں، اس کی بیرو اور اس کی جو تھی امیتابھ بچن کی اور اس کی، تو وہ والی دوستی نہ سمجھیں۔ آج کا دوست جو ہے نا، ایک تو اس کی آنکھ میں میل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ گھر آ کے آپ کے اچھی چیزوں کو دیکھ کے وہ جیلسی فیل کر کے لڑائی جھگڑے کا بنتا ہے، اور دوسرا اخلاقی طور پہ وہ ذہنی طور پہ پیلوٹ ہوتا ہے۔ تو دوستوں کو کبھی گھر پہ نہ لائیں، خاص طور پہ جن کے گھر میں بچی ہیں، بیٹی ہیں اور مائیں بہنیں ہیں۔ تو یہ آج کل کا کلچر ہے ہمارا، تو میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ دوستوں کو گھر پہ مت لایا ہے۔ آگے چلتے ہیں ایکسکیوز می۔ تو یہ 5واں گھر آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور 5ویں گھر میں
اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سر پیپر دیکھتے ہیں 5ویں گھر کا، اس میں ہم نے کیا کچھ کمال کیا ہوا ہے، تو پہلے مجھے نکال لینا چاہیے تھا، نہیں ہو خیر نہیں ملتا تو سوری ایکسکیوز می، میں تھوڑا سا جلد بازی میں. اچھا، 5واں گھر آپ کی اولاد کا ہے. آپ کی اولاد سے کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائیں گے، آپ کے بچوں کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، بچے آپ کے ساتھ الجھ سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، بچوں کی ایجوکیشن میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. آپ کے دوستوں، میں نے دوستوں کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے، آپ کے ہائر ایجوکیشن میں رکاوٹ ہے. یہاں پہ آپ کا کمی باس آپ کو بہت تنگ کرے گا، آپ پہ آپ کا تھیسس کلیئر نہیں کرے گا، آپ سے اپنے ذاتی کام کروانے کی کوشش کرے گا، جو ایز یوزول یہ یونیورسٹیوں میں کمی باس جو ہے نا وہ اپنے اسٹوڈنٹ کا ستیہ ناش کرتے ہیں. میرے پاس بڑے کیس ہے کہ جو بچے خودکشی کرنے لگے، اور ان کی وجہ سے کہ وہ ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت پور ہوتا ہے، بدتمیزی کرتے ہیں، اور دوسروں کو یہ اپنی یعنی کہ مقابلے میں آنے دیتا ہے، جس میں خاص طور پہ پی ایچ ڈی کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو میڈیکل میں پارٹ 2 کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پیپر ہوتا ہے، ان کا وائیوا ہوتا ہے، تو ان کا رویہ بہت ہی ٹانٹنگ، اور خاص طور پہ اگر پنجابی وہ ہوگا نا وہ سپروائزر، تو وہ تو آپ کی آتما رول دے گا. اگر پٹھان ہوتا ہے نا تو یقین کریں، ایک تو اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، دوسرا وہ بڑا تحمل سے بات کرتا ہے، خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور اگر اس کے اپنے کلچر کا کوئی بندہ آ جائے تو وہ اس کو اور زیادہ محبت سے پیش آتا ہے. لیکن اگر کوئی پنجابی بیٹھا ہوگا تو یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کمی باس زیادہ تر ہوتے ہیں، گاؤں سے اٹھ کے آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کا قد کاٹ ہوتا نہیں، پڑھ جاتے ہیں محنت کر کے، پھر اپنی فرسٹریشن بچوں پہ نکالتے ہیں. تو اس قسم کا آپ کو پالا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی مجموعی دانش مندی زیرو پہ ہوگی، آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، سوچوں میں گھوم رہیں گے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہوگی، باس کی باتیں آپ کے دل پہ تیر بن کے گزریں گی، آپ کا تھیسس نہیں کلیئر ہوگا، آپ کی پریزنٹیشن آپ کی ڈیٹ نہیں آئے گی، پریزنٹیشن میں آپ کو یہ کمی باس آپ کو بہت تنگ کرے گا. یہاں پہ سیر و تفریح کے موقع آپ کو نہیں مل پائیں گے، آپ کا بڑا دل کرے گا کہ میں بھی باہر نکلوں، سیر سپاٹا کروں، لیکن نہیں حاصل ہوگا. خاص طور پہ ان خواتین کو غور سے سنیے جن کی پچھلے 6 مہینے 7 مہینے سے شادیاں ہوئی ہیں اور کنسیو نہیں کر پا رہی، وہ خاص طور پہ ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. اگر آپ نے کنسیو نہیں کیا تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپ سیٹ نہیں ہونا، اپنا بلڈ پریشر نہیں بڑھانا، کیونکہ راہو یہاں بیٹھا ہے، وہ کنسیو ہونے نہیں دے گا، اور جب کنسیو نہیں ہوگا تو آپ پہ پریشر، آپ کے ہسبینڈ کا پریشر آئے گا، آپ کے ساس کا پریشر آئے گا، ساس سے ریلیٹڈ جتنی چاچی مامی چاپڑی ساسیں جو ہیں وہ آپ پہ پریشر ڈالیں گی. کڑی کوئی خوشخبری ہے، وہ آپ کو ایک تنگ کر سکتی ہے، ذہنی اذیت دیں گے. میکے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی والدہ، آپ کے جو بھی خالہ ہیں وہ پوچھیں گے کڑی کوئی خوشخبری ہے. تو جو آپ کو اریٹیٹ کریں گی، جو آپ کو غصے میں آپ کو وہ بلڈ پریشر بھی آپ کا ہائی کر، تو ان کی باتیں ادھر سے سنیے گا، ادھر سے نکال دیجیے گا. یہ عادت ہے ان لوگوں کی. اور اس کے بعد اگر اللہ کرے آپ کنسیو کر جائیں تو ایک چیز یاد رکھیے گا، 99% چانس ہوگا مس کیریج ہونے کا، کیونکہ راہو آپ کو چین سے نہیں بیٹھے گا. اور یہ خاص طور پہ یہ جو یہ اپریل کا مہینہ، اس پہ آپ کی پریگننسی ایک سمجھے کہہ لیں کہ داء پہ لگی ہوئی ہے، نشانے پہ ہے، آپ کا وہ شست بنی ہوئی جس پہ وہ آپ کو کافی کسی وقت بھی مس کیریج ہو سکتی ہے. تو ایکسٹرا آرڈنری میں آپ سے مشورہ کروں گا، ان بچیوں سے، ان بیٹیوں سے، بہنوں سے، کہ اگر آپ نے پہلا کنسیو کیا ہوا ہے تو چارپائی سے نہ اٹھیں، میکے چلی جائیں، وہاں پہ جا کے چارپائی اور واش روم، بس اس سے علاوہ آپ نے کوئی کام. اس مہینے کو اگر آپ نے نکال لیا تو یقین کیجئے گا آپ کی پریگننسی بچ جائے گی. اور صدقات جو آخر میں بتاؤں گا وہ ضرور کیجئے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھاگ دوڑ والا کام نہیں کرنا. اگر کنسیو نہیں کر پا رہے تو ویٹ کیجیے گا، جنوری کو یہاں سے راہو نکل جائے گا تو بڑا ایزیلی کنسیو کر جائیں گی.
اور ایک اتنا جنوری فروری میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی سیجیٹیرین خواتین کو. تو اس لیے کوئی حکیم کے پاس نہیں جانا، کسی جادو ٹونے والے کے پاس نہیں جانا، کسی اسٹرالوجر کے پاس نہیں جانا کہ جا کے وہ آپ کو لو بنا کے دے، آپ کو جس صدقات کرائے، مچھلیاں آپ کی دریا میں ڈلوائے، تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے چپ کر کے یہ وقت گزاریے گا. اس کے علاوہ سپورٹس میں آپ کا کافی دلچسپی رہے گی، خاص طور پہ آؤٹ ڈور سپورٹس میں. آپ بچوں کے ساتھ کچھ خدا نہ کرے کوئی چوٹ نہ لگ جائے، تو اس لیے بڑا خیال کیجیے گا. ایک دم امیر ہو جانا، سڈن گین راہو کرواتا ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ کی لاٹری بھی نکل سکتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کو بیوقوف بھی بنا سکتا ہے. منفی طریقوں سے آپ سوچیں گے، فلاڈنیس کی طرف جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی دکھاوے کی محبت کی طرف بھی آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا کوئی تھیسس یا پیپر پبلش ہوتا رہ جائے گا. اور اگر آپ اول تو آپ کو کوئی انوائٹ نہیں کرے گا، اگر انوائٹ کرے گا تو آپ کو وہاں پہ لفٹ نہیں کرائے گا. کسی ضیافت میں جائیں گے یا تو روزہ کھولنے بھی جائیں گے یا کسی پارٹی میں جائیں گے، تو وہاں پہ بڑی بوریت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ بڑے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. آپ کو ہر چیز بری لگے گی، لوگ آپ کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کریں گے. کہ تفریح تباہ تماشا میں آپ کا ناچ گانا میوزک میں دل نہیں لگے گا. اسٹاک ایکسچینج میں اگر ہیں تو سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے. خدا نخواستہ اس ایریے وہ لوگ جو اکیلے آپ نے، خواتین خاص طور پہ یا دوست کے ساتھ، یعنی کہ اس وقت آپ اگر ان دنوں میں سنیے گا، ریپ کے چانسز زیادہ بڑھیں گے، اغوا کاری، تاوان کے، رینسم کے کیسز آپ کو سننے کو ملیں گے، تو اس میں زیادہ تر سیجیٹیرین ہوں گے. تو اس لیے آپ نے اکیلے خواتین خاص طور پہ باہر مت نکلیے گا، اپنا ورانے میں نہیں پھرنا. تو یہ اس قسم کی انہونیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ مارس آپ کو بہت تنگ کرنے جا رہا ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کے باہر نکلیے گا. خواتین اکیلے مت باہر نکلیے گا. اپنے بچوں کو نوکروں کے پاس اکیلے مت چھوڑیے گا، خاص طور پہ بچوں کو اللہ نہ کرے تو وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھلواڑ کر سکتے ہیں. اس پہ بھی آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی آپ کا دوست آپ کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے، آپ کو اغوا کر سکتا ہے، آپ کو تاوان کی رقم مانگ سکتا ہے. تو یہ چیزیں چانسز ہیں. میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کی چانسز ہیں. یہ ہر ایک پہ لاگو تو نہیں ہوگا. جو بھی جس جگہ پہ بیٹھا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی تو مسئلہ اس قسم کے آ سکتے ہیں. آپ کی اسپیکولیشن، فیم، انٹیلیجنس، سارا کچھ آپ کا اسٹیک پہ ہوگا. تو سفر کرتے کرتے، ریکریشن پہ جاتے جاتے رک جائیں گے. تو ایک تو اپنے معدے کا خیال کیجیے گا، اپنے بلڈ پریشر کو دیکھیے گا. بچوں کے ساتھ بالکل نہیں الجھنا، خاص طور بڑے بیٹے کے ساتھ تو آپ نے بالکل نہیں الجھنا. بڑے بیٹے کا رزلٹ خراب ہے تو اس کو مارنے کے چکر میں مت جائیے گا، اور اس کو آپ نے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے، اس کو محبت سے ڈیل کرنا ہے. اور پھر آپ، اور کھلاڑی حضرات جو ہے نا سپورٹس، وہ اپنے خاص طور پہ کرکٹ والے تو پیڈ شیڈ گارڈ شیڈ باندھ کے اپنی سپورٹس ایکٹیویٹیز کریں گے. جوا، لاٹری، سٹا میں چانس ہے تو جوا کھیلیے گا، لاٹری لیجیے گا، اس میں آپ کو سڈن گین ملنے کے چانسز ہے، بٹ آپ کے ساتھ بے ایمانی بھی ہو سکتی ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.